بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگ امید خیریت سے ہوں گے جی۔ آج آپ سے ایک شیئر کرنے جا رہا ہوں ریئل سٹوری اور ایک حقیقت میں مبنی ایک ایسی بات جو ڈائریکٹ مجھے ایک دوست نے بتائی، اور میں یہ بات ہے آج سے تقریباً 6 ماہ یا 7 ماہ قبل جب میں دبئی ایئرپورٹ کے اوپر تھا تو میرے ساتھ آ کر کے ایک بیٹھ گیا بزرگ، اور وہ کچھ کھا رہا تھا اور اس کی ہاتھ جو ہے وہ کچھ کانپ رہے تھے، اس کی ایسا لگ رہا تھا جس کی عمر بہت زیادہ گزر چکی ہے اور کافی ضعیف اور کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب میری اگلی فلائٹ جو ہے دبئی سے پاکستان کے لیے تھی، اور اس دوران کچھ وقت تھا اور میں اس کے پاس بیٹھ کے کچھ گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں اس بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی، کہتا ہے کہ میرا نام ہے اور میں لیبیا سے ہوں۔ تو لیبیا کے بارے میں میرے پاس کوئی اتنا نالج نہیں تھا، لیکن جب لیبیا کا نام لیا تو میں نے انٹرسٹڈ ہوا۔ میں نے کہا آپ اپنے بارے میں بتائیے، تو وہ آگے سے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا رونے کی وجہ؟ تو اس نے مجھے اپنا ایک قصہ بتایا، ایک کہانی بتایا کہ جی میرے جو ہے نا الحمدللہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، دنیا میں ایک بھی نہیں ہے، اور میری جو وائف ہے وہ بھی دنیا سے جا چکی ہے، ایک اکیلا میں ہی زندہ ہوں۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا ایسا کہ آپ اچانک آپ کی پوری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تو اس نے مجھے ایک درد بھرے انداز میں اپنی سٹوری سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ لیبیا ہمارا جو ملک ہے وہ ایسا ملک تھا کہ ایسا ملک میں کہتا ہے کسی کا نہیں تھا، اور دنیا میں آج بھی ہمارے ملک جیسی مثال مجھے آپ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ کہنے لگا بیٹا کہ ہمارے ملک پر حکمران تھا معمر قذافی، اور وہ کہنے لگا کہ ایک وقت تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب کھیتی باڑی کے معاملے میں ہم نے قدم اٹھایا تو ہماری ملک کی حکومت کی طرف سے ہمیں زمین بھی دی گئی، گھر بھی دیے گئے اور تمام اکوپمنٹ دیے گئے جس کے ذریعے ہم کھیتی باڑی کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے زندگی کا آغاز کھیتی باڑی سے کیا تھا، لیکن ہمارے ملک میں اتنی فیسلٹیز تھیں کہ وہ فیسلٹیز میں دنیا میں کہیں نہیں دیکھ پاتا ہوں آج بھی۔ اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا عالی شان نظام تھا کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا تو $50,000 اس کو جو ہے نا شادی کے اندر حکومت کی جانب سے تحفہ دیے جاتے تھے۔ اور وہ کہنے لگا کہ 143 ٹن کا گولڈ ہمارے خزانوں کے اندر موجود تھا، $150 بلین کی جناب جو خزانے کے اندر ہمارے موجود تھے، اماؤنٹ موجود تھی ہمارے خزانے کے اندر۔ ہمارا ملک اتنا دنیا کا امیر تمیر ملک تھا، گیس، پانی، بجلی اور رہائشیں یہ سب کچھ فری تھیں، کسی چیز پر ٹیکس نہیں تھا، اور پانی کی طرح پیٹرول ہمیں سستا ملتا تھا۔ یہ وہ اپنے لیبیا کی ایک کہانی مجھے سناتا رہا۔ وہ کہنے لگا کہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے، اپنی لائف میں سب کچھ پایا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ ایک دن قذافی نے اعلان کیا کہ یاد رکھو کہ تمام ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، مسلمان ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو آنے والے وقت میں عراق، شام اور اس کے علاوہ فلسطین اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی عرب ممالک اور دیگر مسلمانوں کے ممالک ہیں، یہ مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے، اور مسلمان اپنی طاقت کو کھو دیں گے، اور مسلمان اپنے لیے پریشانیاں دیکھیں گے اگر آج مسلمانوں کے حکمران اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ اور قذافی کا یہ بیانیہ میں نے خود ریسرچ کیا، آج بھی گوگل پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ معمر قذافی کی یہ الفاظ دنیا کے اندر ریکارڈ رہ گئے کہ جناب اگر مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں مسلمان دیکھیں گے کہ کیا حال ہونے والا ہے۔ کیونکہ معمر قذافی اس چیزوں کے بڑا خلاف تھا، اس نے اپنی گولڈ کی کرنسی کو لانچ کرنے کا اپنا بیانیہ جاری کر دیا تھا۔ اس نے چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے اپنی اور اس کی ذاتی کرنسی کے اندر کاروبار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ دنیا کے اندر وہ اپنے ملک کو ایسی پاور بنائے گا کہ جس کے بعد کوئی اور اس طرف اٹھا نہیں پائے گا۔ اتنی طاقت، اور جب جانتے ہیں جب کسی ملک کی اکانومی ہائی لیول پر جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس ملک کے بارے میں پھر جو ہے کمنٹس اپوزٹو کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن جناب یہ کوئی اور بھی تھا جس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، جو مسلمانوں کو اتنا آبزرو کر رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا غور سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور مسلمانوں کو اتنا آبزرو نہیں کر رہا۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جناب the بدر از لاسٹ چانس فار مسلم، کہ مسلمانوں کے لیے بدر معرکہ ہے، بدر جو ہے وہ آخری معرکہ تھا۔ جناب بدر مسلمانوں کے لیے آخری چانس تھا، احد آخری چانس تھا، خیبر آخری چانس ہے، اس کے بعد مسلمانوں کو ہم جنگ لڑنے نہیں دیں گے۔
ہم اس نوبت تک بات جانے ہی نہیں دیں گے. کوئی اور ایسا ہے جو بیٹھ کر کے یہ پلان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس ملک کو کب اور کہاں اور کیسے تباہ کرنا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ سامنا کر کے جنگ کرنے کی اوقات تو کسی کی نہ رہی، لیکن عقل کے بلبوتے پر، سازشوں کے بلبوتے پر تو جنگ جاری ہے. یہ جنگ آج تلوار سے نہیں لڑی جاتی ہے، ٹیکنیکلی جو ہے نظاموں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، ٹیکنیکلی سوچ کے ساتھ لڑی جاتی ہے. اور اس سوچ نے اپنا جنم لیا. وہ شخص کہتا ہے کہ پھر ہمارے ملک میں دنگے اور فساد شروع ہوئے، دھرنے شروع ہوئے، اور ہمارے ملک میں ایک حکومت کے خلاف پراپر طور پر پراپگنڈے شروع ہوئے. اور وہ پراپگنڈوں نے جناب جو ہماری لیبیا کی فوج ہے سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کیا، اور ہماری فوج کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر ہی سادہ لو انسانوں کے دماغوں میں ایک اپنی فوج کے بارے میں ایسا ایک لائے عمل ڈال دیا گیا کہ یہ جو فوج ہے یہ تمہارے بجٹ کو حذف کرتی ہے، کہ تمہارے لیے، کیونکہ دنیا میں مہنگائی کی شرح میں 2% اضافہ ہوا تھا، اور اس کا اثر لیبیا کے اوپر بھی ہوا تھا. تو لیبیا کے اندر بھی جو مہنگائی ہے وہ 1.98% کا اضافہ ہوا. جب یہ اضافہ ہوا تو اس کو بنیاد بنا کر کے دھرنے شروع ہوئے. سیاسی جماعتوں نے جناب جنم لیا اور اس نے حصہ لیا، اور جناب دھرنے شروع ہوئے، اور ملک میں توڑ پھوڑ کا نظام شروع ہوا. اور اس کے پیچھے نیٹو کا ہاتھ تھا، اور نیٹو کے خود بڑے بڑے CIA کے بڑے بڑے رپورٹرز نے اس کو رپورٹ کیا کہ جناب اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ تھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جناب جو قذافی کی فوج تھی اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے، اور فوج کو سپورٹ کرنے والی عوام، خود لیبیا کی عوام قذافی کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور وہ کہنے لگی کہ قذافی جو ہے ایک غدار ہے، قذافی فلان ہے فلان ہے فلان ہے. اور اس کے بعد قذافی کو جناب وہ وقت آیا، قذافی کو معزول کیا گیا. تو قذافی نے تاریخی الفاظ کہے کہ ہاں اے بیٹا یہ بات سمجھو کہ تمہارے ساتھ جو گیم ہو رہی ہے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. لیکن قذافی کی اس بات کو کسی نے نہ سمجھا، قذافی کی اس بات کو کسی نے نہیں دھرے، کیونکہ نوجوان لوگوں اور سوشل میڈیا اور جناب رپورٹرز کے ذریعے لوگوں کے اندر ایسی نفرت ڈال دی گئی تھی لیبیا کی حکومت اور لیبیا کی آرمی کے خلاف کہ اس کو کنٹرول کرنا آپے سے بہر ہو گیا. اور پھر دعویٰ بول دیا گیا، حتیٰ کہ لوگ لیبیا کے کم اور ان کے اندر CIA کے لوگ زیادہ تھے. پھر ایسا ہوا کہ قذافی کو مارنے کا وقت قریب آ گیا. تو قذافی نے کہا کہ بیٹا یہ ظلم مت کرو، میں مر تو جاؤں گا، لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ بابا جب وہ بزرگ نے یہ بات مجھے یہ لفظ کہے کہ یہ قذافی کے یہ آج بھی الفاظ ہمارے ہاں روشن سیاہی کے ساتھ موجود ہیں کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا میں مر تو جاؤں گا اور میں لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے کے جاؤں گا. اور پھر قذافی کو انتہائی نازک جگہ پر کئی فائر مارے گئے، اور زخمی حالت میں بھی قذافی نے یہی بات کہی کہ بیٹا تم غلط کر رہے ہو، تمہیں اس کا احساس تو ہوگا مگر وقت ہاتھ سے جا چکا ہوگا. پھر وہ وقت آیا کہ جناب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے 3 بیٹے بھی گھر کے اندر مار دیے گئے. آج لیبیا پر غیروں کی حکومت ہے، غیروں کی کنٹرول ہے. باغی جماعتیں جو خود کو مسلمانوں کی جماعتیں کہتی ہیں، وہ خود کو کہتی ہیں کہ ہم مجاہد ہیں، ہم وہ مجاہد ہیں جو مسلمانوں کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. حقیقت میں وہ مسلمانوں کی جماعتیں تو شو ہوتی ہیں، مگر وہ باغی جماعتیں مسلمانوں کی جماعتیں نہیں ہیں. وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم مسلمانوں کا ڈوبا ہوا وقار دوبارہ بلند کرنا چاہتے ہیں. حقیقت میں وہ کسی اور کے پروپیگنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر کیا ہوا کہ پھر جناب لیبیا ڈوب گیا. اور آج وہ بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا آج ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس سے لاشیں نہ اٹھی ہوں، اور لیبیا وہ کھنڈرات کی مانند ہے جس کے اندر سے دھوؤں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا. اگر کچھ آتا ہے تو بچوں کی لاشوں اور سسکتے ہوئے بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو بابا جی کہتے ہیں کہ آج میں اکیلا اس دنیا میں باقی ہوں، میری اولادیں چلی گئیں، میرے گھر والے چلے گئے، آج دنیا میں کوئی نہیں بچا. اس لیے نہیں بچا کہ قذافی نے کہا تھا کہ اگر اپنوں کی قدر نہیں کرو گے، اپنے جو ہے تم اپنے بازو کی قدر نہیں کرو گے تو بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا. آج یہ کئی ممالک کے اندر ڈیوائیڈنگ رول کے مطابق کام ہو رہا ہے. کئی ممالک ہیں جن کی آرمیوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوئی، جن کے محافظین کے خلاف پروپیگنڈے ہوئی. اگرچہ کسی کی آرمی میں کچھ خرابی بھی ہو، لیکن ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹنی چاہیے، مکھی کو اڑانا چاہیے.
पूरी नाक काट देंगे तो फिर आप सूंघने की सलाहियत छोड़ देंगे। इसी तरीके से दोस्तों पैगाम देने का मकसद ये है, आज पाकिस्तान के साथ भी यही जो है तंजीमें लॉन्च की जा चुकी हैं जो पाक आर्मी के खिलाफ बात करती हैं। आप देखिए शाम के अंदर यही मामला हो रहा है, आप देखिए इराक के अंदर यही मामला हुआ है, आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर यही मामला हुआ है। आप ये देखिए ये रूल जो है अब ईरान के ऊपर भी अप्लाई किए जा रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, ये कोई और है जो ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा है और इसके ऊपर काम कर रहा है, ताकि ये दुनिया में मुसलमान डिवाइड हो जाएं और मुसलमानों की हालत बताने काबिल भी ना रहे। तो हमें सोचना चाहिए और अपनी ताकत जो है, अपनी जो आर्मीज हैं, जो तुम्हारे मुहाफिज हैं, उनके जो है ख्याल करें, उनके बारे में आप सोच विचार करें और उनके बारे में अगर कोई नेगेटिव चीज ही मिल जाए, वो सोशल मीडिया पर हो या वो अवामी सतह पर हो, उसको फैला करके अपने आने वाली नस्ल के ज़हन में ये मत डालिए कि ये तुम्हारे मुहाफिज नहीं हैं, क्योंकि आने वाली तुम्हारी नस्ल इनके खिलाफ खड़ी होगी और फिर ये इस मुल्क में तुम रह रहे हो, इस मुल्क का नामो निशान मिट जाएगा और फिर तुम्हारे भी नामो निशान मिट जाएंगे। इसका नुकसान फकत किसी अदारे को नहीं है, इसका नुकसान फकत तुम्हें है और इस बात का एहसास तुम्हें होगा। एक कज़ाफी तुम्हें फिर जो है खोना पड़ेगा और फिर तुम्हें मालूम होगा कि वो अल्फाज तुम्हें कहते हुए कानों में सुनाई तो देंगे लेकिन तुम नहीं होगे। इसलिए दोस्तों ये पैगाम देने का मकसद ये है कि अपने अदारों के अंदर करप्शन, अपने अदारों के अंदर मामलात को रोकने के लिए अपनी जायज़ रोकथाम को करें, मगर अपने अदारों को ख़त्म करने और उनको कमज़ोर करने का प्रोपेगेंडा हरगिज़ ना करें। तमाम लोगों के लिए ये उम्मीद है कि आज का पैगाम आप लोगों को समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।